یاد رکھیں کہ ایک ہے عبادت جو فرض عبادت ہے، جس کو ہم 5 نمازیں کہتے ہیں، جو مسجد میں لازم ہیں، جو مسجد میں تھی، اب اگر نہیں جا سکتے تو گھروں میں پڑھیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو نوافل ہیں، سنتیں ہیں، رات کی نماز ہے، قیام ہے، اگر اس میں زیادہ ثواب ہے تو وہ گھر میں پڑھنے کا ہے، وہ گھر میں پڑھنے کا ہے۔ جتنی نفل نماز گھر میں چھپ کے علیحدہ ہو کے پڑھی جائے گی اتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے گھروں میں نماز کا اہتمام کیا جائے۔ کوشش کیجئے رب کے سامنے اکیلے کھڑے ہو کے ذرا آنکھوں سے چند قطرے بہا دیجئے، پھر دیکھیے رب کی رحمت کیسے جوش مارتی ہے۔ اس لیے علیحدہ ہو کر تنہائی میں انسان جتنا دعا کرتا ہے، جتنا اس کو اجر ملتا ہے، اتنا مجمع میں جا کے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے سے نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنی ہوگی، آپ صلی اللہ نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس میں 7 خوش نصیبوں میں ایک وہ خوش نصیب بھی ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک وہ انسان جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے میں اس کو بھی جگہ دے دے گا۔ اپنی راتوں کو آباد کریں۔ اللہ تعالیٰ کے قرب اس طرح حاصل کیا جاتا ہے کہ جتنا انسان رات کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھتا ہے، اور یہ اس پردے میں رات کے قیام میں بہت زیادہ تکلفات کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید جو ہے ہم آڈیو ریکارڈنگ لگا کے اپنی نمازیں لمبی کر رہے ہیں، اس کے پیچھے اس کی کچھ ضرورت، جتنا آتا ہے اتنا پڑھیں، کوئی لازم نہیں ہے۔ یہ بات میں کھل کے اعلاناً کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کا پورا رات کی نماز میں ختم کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سنت نہیں ہے کہ آپ لازمی رات کے قیام میں پورا قرآن مجید ختم کریں گے تو آپ کی سنت پوری ہو جائے گی، ایسا کوئی سنت نہیں ہے۔ ہاں، رمضان میں قرآن مجید کا پڑھنا یہ موجود ہے، وہ جتنا ہو سکے۔ اب اس کے ساتھ نماز کوئی خاص نہیں ہے، قیام اللیل رات کی تراویح کے ساتھ قرآن مجید کوئی خاص نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف لوگوں کو ایک ترغیب دینے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پڑھایا جاتا ہے، وگرنہ قرآن مجید کا تراویح میں ختم کرنا یہ کوئی شرط لازم نہیں ہے۔ ہاں، میری اس بات سے کوئی یہ بھی فائدہ نہ اٹھا لے کہ لو اب تو چھٹی مل گئی ہے جیسے مرضی کرو، نہیں، قیام اللیل کرنا چاہیے، رات کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بہت بڑی تعریف فرمائی ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، الذین، ایسے لوگ جو رات کو اٹھے بیٹھے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بہت بڑی تعریف فرمائی ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ جتنا انسان رب کے قریب ہوتا ہے رات کے اس حصے میں، اتنا کبھی قریب نہیں ہوتا ہے رب کے۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ رات کو آ کے آوازیں لگاتا ہے، کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، کوئی ہے طلب کرنے والا کہ میں اس کی حاجت پوری کر دوں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو دے دوں، لیکن لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اٹھ کے مانگا جائے جتنا ہو سکتا ہے۔ تکلفات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اوپر سے سر جو ہے وہ اونگ رہا ہے اور نیند سے گر رہے ہیں اور نماز میں کھڑے ہوئے، نہیں، جتنا آسانی ہوتی ہے اتنے اچھے انداز سے پڑھا جائے۔ اللہ تعالی ہم سے قبول فرمائے۔ بہرحال یہ باتیں ضمناً ہو گئی ہیں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔